بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنْ كَانَ الْفِعْلُ مُتَعَدِّيًا كَانَ لَهُ مَفْعُولٌ بِهِ أَيْضًا نَحْوُ ضَرَبَ زَيْدٌ عَمْرًا وَإِنْ كَانَ الْفَاعِلُ مُظْهَرًا وُحِّدَ الْفِعْلُ أَبَدًا نَحْوُ ضَرَبَ زَيْدٌ وَضَرَبَ زَيْدَانِ وَضَرَبَ زَيْدُونَ۔ ہم فاعل کی بحث پڑھ رہے ہیں۔ فاعل کی تعریف ہم نے پڑھ لی تھی اور ایک قاعدہ بھی پڑھ لیا تھا۔ پہلا قاعدہ یہ بتلایا تھا مصنف نے کہ ہر فعل کے لیے فاعل کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ فاعل یا مرفوع مظہر ہوتا ہے یا فاعل ضمیر ہوتی ہے، اور پھر ضمیر یا تو بارز ہوتی ہے یا مستتر ہوتی ہے۔ یہاں ضمیروں کی میں مزید وضاحت کرتا چلوں کہ جو ضمیر بارز ہوتی ہے یہ وہ ضمیر ہوتی ہے جو ظاہر ہوتی ہے، جو لفظوں میں موجود ہوتی ہے، جس کا تلفظ کیا جاتا ہے، اور ضمیر مستتر یعنی چھپی ہوئی یہ وہ ضمیر ہوتی ہے کہ جس کا تلفظ نہیں کیا جاتا۔ اب ماضی میں صرف دو صیغے ایسے ہیں کہ جن میں ضمیر مستتر ہوتی ہے، ایک ضربہ واحد مذکر غائب کا صیغہ، اور دوسرا ضربت کا کہ اس میں ہے یا ضمیر مستتر ہوتی ہے، یعنی ضربہ کے اندر ہوا ضمیر مستتر ہے، اور ضربا میں یعنی تثنیہ مذکر غائب کی صیغے میں الف ضمیر جو ہے وہ بارز ہے، اور یہ جو الف ہے یہ ہما کے قائم مقام ہے، یعنی ہما میں سے ہا اور میم کو ہٹا کر الف جو تھی اس کو قائم مقام کر کے ضمیر کے ساتھ ضربا کے ساتھ لگا دیا۔ تو الف متصل ضمیر ہے، اور ہما اگر نکالیں گے تو وہ منفصل ہوگی۔ تو بہرحال ضربا تثنیہ مذکر غائب میں الف ضمیر بارز ہے جو ہما کے قائم مقام ہے۔ ضربو میں واو ضمیر جمع مذکر کی ہے جو کہ متصل ہے، اور اسی میں ہم ضمیر جو ہوگی وہ منفصل ہوگی۔ ضربت میں تا مؤنث کی علامت ہے، اور ہیا ضمیر اس میں مستتر ہے۔ ضربتا میں الف تثنیہ مؤنث غائب کی ضمیر ہے اور یہ متصل ضمیر ہے، اور اس میں جو تا ہے وہ مؤنث والی باقی رہی ہے۔ اسی طرح ضربنا میں نون ضمیر جمع مؤنث غائب متصل ہے، ضربتا میں تا ضمیر واحد مذکر حاضر، ضربتما میں تما ضمیر متصل تثنیہ مذکر حاضر، ضربتم میں تم، ضربتے میں تا ضمیر واحد مؤنث حاضر ہے، اور ضربتما میں تما ضمیر، ضربتن میں تنا ضمیر جمع مؤنث حاضر کی، ضربتو میں تا ضمیر واحد متکلم کی، اور ضربنا میں نا ضمیر یہ جمع متکلم کی۔ تو جو دو صیغے ہیں ماضی کے، ضربہ اور ضربت، ان میں ضمیر مستتر ہوتی ہے، باقیوں میں ضمیر بارز ہوتی ہے، اور جو حروف پائے جاتے ہیں باقیوں میں الف اور واو وغیرہ، یہ ضمیر
منفصل کے کئی مقام ہوتے ہیں۔ تو اب جو قاعدہ مجھے بتا رہے ہیں کہ وَإِنْ كَانَ الْفِعْلُ مُتَعَدِّيًا، اگر فعل متعدی ہو۔ یہاں بھی یہ یاد رکھیں کہ فعل کی دو قسمیں ہیں، ایک فعل لازم ہوتا ہے، ایک فعل متعدی ہوتا ہے۔ فعل لازم وہ ہوتا ہے جو فقط فاعل پر پورا ہو جائے، جس کے لیے مفعول کی ضرورت نہیں پڑتی، جو مفعول کا محتاج نہیں ہوتا، جیسے ذہب زید، زید گیا، فر زید، زید بھاگا۔ ایک فعل وہ ہوتا ہے جس کے لیے مفعول کی ضرورت پڑتی ہے، جو مفعول کا بھی محتاج ہوتا ہے، اور جو فعل مفعول کا محتاج ہو اس کو فعل متعدی کہتے ہیں۔ فعل متعدی کی پہچان کا اردو میں آسان طریقہ یہ ہے کہ اس کے ترجمے میں، اردو کے ترجمے میں نے آئے گا، جیسے ضرب زیدن، زید نے مارا، ضرب زیدن، زید نے مارا۔ تو جب نے آئے گا ترجمے میں تو سمجھ جائیں کہ وہ فعل متعدی ہے، اور جب نے نہ آ رہا ہو تو سمجھ جائیں کہ وہ فعل متعدی نہیں ہے، فعل لازم ہوگا، جیسے ذہب زیدن، زید گیا۔ اب یہاں نے نہیں آ رہا، تو نے نہیں آ رہا ترجمے میں تو سمجھ لیں کہ جانا، چلا جانا، یعنی ذہبا یہ فعل لازم ہے۔ بھاگنا، زید بھاگا، تو اس میں نے نہیں آ رہا تو یہ بھی فعل لازم ہوگا۔ تو فعل لازم کے لیے صرف فاعل کی ضرورت ہوتی ہے، فعل متعدی کے لیے مفعول بھی کی بھی ضرورت پڑتی ہے۔ قاعدہ یہ بتا رہے ہیں کہ وَإِنْ كَانَ الْفِعْلُ مُتَعَدِّيًا كَانَ لَهُ مَفْعُولٌ بِهِ أَيْضًا، اگر فعل متعدی ہو تو اس کے لیے مفعول بھی ہوتا ہے۔ وَإِنْ كَانَ الْفِعْلُ مُتَعَدِّيًا، اور اگر ہو فعل متعدی، كَانَ لَهُ مَفْعُولٌ بِهِ أَيْضًا، اس کے لیے مفعول بھی ہوتا ہے۔ نحو ضرب زید عمرا، جیسے مارا زید نے عمر کو۔ اب یہاں دیکھیں ضربہ فعل، اب ضربہ جو فعل ہے یہ فعل متعدی ہے، اس کے لیے مفعول بھی کی ضرورت پڑے گی۔ زید فاعل، عمرن مفعول بھی، تو اگر عمر کو ہٹا دیں، ضرب زید کہیں زید نے مارا، تو جملے کا صحیح مفہوم سننے والے کو سمجھ نہیں آئے گا کہ زید نے کس کو مارا، یعنی ابہام باقی رہتا ہے۔ اس ابہام کے دور کرنے کے لیے مفعول بھی کے ذکر کی ضرورت ہوتی ہے، ضرب زید عمرا، کہ زید نے عمر کو مارا۔ یہ بہرحال قاعدہ بھی بتا دیا، اس کی ساتھ مثال بھی صاحب کتاب نے دے دی۔ اب ایک اور قاعدہ بتا رہے ہیں آگے کہ وَإِنْ كَانَ الْفَاعِلُ مُظْهَرًا وُحِّدَ الْفِعْلُ أَبَدًا، اگر فاعل مظہر ہو، ظاہر ہو، یعنی لفظوں میں موجود ہو۔ وَإِنْ كَانَ الْفِعْلُ مُظْهَرًا، اگر فاعل مظہر ہو، ظاہر ہو، لفظوں میں موجود ہو، یعنی فعل کا فاعل موجود ہو، ظاہر ہو، تو وحد الفعل ابدا، فعل ہمیشہ واحد آئے گا، فعل ہمیشہ واحد ہوگا۔ اگر فاعل ظاہر ہو تو فعل ہمیشہ واحد آئے گا۔ نحو ضرب زید و ضرب زیدان و ضرب زیدون۔ اب دیکھیں ضرب فعل ہے، تینوں مثالوں میں ضرب فعل ہے، اور زیدن، زیدان، زیدون اس کا فاعل بن رہا ہے۔ تو یہ چونکہ فاعل ظاہر ہے، لفظوں میں موجود ہے، تو فعل واحد ہی رہے گا،
یعنی فعل کے تثنیہ لانے کی ضرورت نہیں ہوگی. ضرب زیدن، ضرب زیدان، ضرب زیدون. اب یہ یوں نہیں کہیں گے کہ ضربا زیدان، ضربو زیدون، کہ فاعل جمع رہے ہیں تو فعل بھی جمع لے ہیں. نہیں، ایسا نہیں کریں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ فعل واحد ہمیشہ کیوں رہے گا، تثنیہ کے ساتھ تثنیہ اور جمع کے ساتھ جمع کیوں نہیں آئے گا؟ اس لیے کہ اگر ضربا زیدان پڑھیں تو پھر یہ دو فاعل بن جائیں گے. ضربا میں چونکہ الف جو ضمیر ہے یہ متصل ہے اور یہ ضمیر فاعل بنتی ہے، تو ایک تو الف ضمیر فاعل بن جائے گی، دوسرا زیدان فاعل بن جائیں گے. اسی طرح ضربو زیدون کہیں تو ایک واو ضمیر فاعل بن جائے گی اور زیدون یعنی واو ضمیر فاعل بنے گی، اور یہ جو واو ہے یہ ہم کے کیا مقام ہے، تو ایک تو ضربو کے اندر فاعل پایا جائے گا، دوسرا زیدون فاعل پایا جائے گا. تو دو فاعلوں کا ہونا یہ درست نہیں ہوتا. اور دوسری وجہ یہ ہے کہ چونکہ جب فاعل ظاہر ہو تو فاعل جب ظاہر ہوگا تو فعل جب تثنیہ و جمع ہو تو یہ فاعل کو ظاہر کرنے کے لیے تثنیہ و جمع آتا ہے. فعل جب تثنیہ و جمع آ رہا ہو تو یہ فاعل کے احوال کو ظاہر کرنے کے لیے تثنیہ و جمع لایا جاتا ہے. اور جب فاعل خود موجود ہے، ظاہر ہے، تو فعل کے لیے فاعل کے احوال کو ظاہر کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. فعل کا تثنیہ و جمع لانا فاعل کے احوال کو ظاہر کرنے کے لیے ہوتا ہے، اور جب فعل میں فاعل ظاہر موجود ہو تو فاعل کے احوال کو ظاہر کرنے کے لیے تثنیہ اور جمع لانے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی. تو فاعل جب ظاہر ہو تو فعل ہمیشہ واحد آئے گا. ضرب زیدن، ضرب زیدان، ضرب زیدون. وَإِنْ كَانَ مُضْمَرًا، اور اگر فاعل ضمیر ہو، وَإِنْ كَانَ مُضْمَرًا، اور اگر فاعل ضمیر ہو وحد للواحد، تو واحد فعل کے لیے واحد فاعل آئے گا. نحو زید ضربا. اب زید ہے مبتدا، ضربا ہے فعل. اب فعل اس میں ہوا جو ضمیر ہے وہ مستتر ہے، ضمیر مستتر ہے، تو ہوا کی ضمیر زید کی طرف راجع ہے. تو جب فاعل ایک ہے تو فعل بھی ایک آ رہا ہے. وَسُنِّيَ لِلْمُثَنَّى، تثنیہ فعل کے لیے تثنیہ جمع لایا جائے گا، تثنیہ فعل کے لیے تثنیہ فاعل لایا جائے گا. نحو الزیدان ضربا، زیدان مبتدا، ضربا فعل، اور ہما ضمیر جو ہے یہ اس کی فاعل بن رہی ہے. تو چونکہ فاعل دو ہیں تو فعل بھی دو لے آئے، تثنیہ لے آئے. اسی طرح جمع للجمع، فعل جمع کے لیے فاعل بھی جمع ہوگا. نحو الزیدون ضربو. اب الزیدون مبتدا، ضربو فعل، ہم ضمیر اس کا فاعل. اب فاعل جمع ہے تو فعل بھی ساتھ جمع لے آئے. یہاں دیکھیں وہ جو اوپر میں نے وجہ بتائی تھی وہی یہاں ہے کہ یہاں چونکہ ضمیر فاعل بن رہی ہے اور فعل فاعل کے احوال کو ظاہر کر رہا ہے. اب لفظوں میں فاعل موجود نہیں ہے تو فعل فاعل کے احوال کو ظاہر کرتا ہے، تو
فاعل کے احوال کو ظاہر کرنے کے لیے تثنیہ و جمع کی ضمیروں کو لایا گیا ہے۔ واللہ اعلم بحقیقت الکلام۔